محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے کہ لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد قربانی تک ناخون بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، اس کا کیا مسئلہ؟ کہنے والے بالکل صحیح کہتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یا آپ کو 11 میں قربانی کرنی تو 11 تاریخ تک، یا 12 میں قربانی کرنی تو 12 تاریخ تک ناخون اور ہر جگہ کے بال کاٹنے سے باز رہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کا حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخون اور بالوں میں سے نہ لے، یعنی انہیں نہ کاٹے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں پہلی تاریخ سے اور جس دن قربانی کرنی اس دن تک ہمیں اپنے ناخون بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی انسان کاٹ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ یہ اس لیے کہ ایام حج میں اس طرح کے کام کرنا منع ہے، کہیں کا بال کاٹنا، کہیں کا بال اکھیڑنا، یا ناخن کاٹنا، یا کچھ بھی چیز مارنا، کسی مچھر مکھی وغیرہ کچھ بھی مارنا، یہ سب منع ہے۔ تو اسی لیے اس کی مشابہت سے پوری امت کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہو وہ ان دنوں میں یہ چیزیں نہ کٹوائے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا کہ اگر کوئی انسان قربانی نہ بھی کرنا چاہتا ہو تو اسے بھی چاہیے کہ قربانی والوں کی مشابہت اختیار کرے، جس طرح وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ رہے یہ بھی نہ کاٹے، جس طرح وہ اپنے بال نہیں کٹوا رہے یہ بھی نہیں کٹوائیں، جس طرح وہ اپنے اور جگہ کے بال صاف نہیں کر رہے یہ بھی نہ کرائیں۔ اس طرح اگر وہ انسان ان کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے طریقے پر چلے گا جو قربانی کرنے والے ہیں یا جو حج کرنے والے ہیں، تو دیا ہے کہ کتابوں میں کہ اگر وہ قربانی تک رکا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک تو ہم چھوٹا سا عمل ہے جسے ہم کریں اور حاجیوں سے مشابہت ہو، قربانی کرنے والوں سے مشابہت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا ثواب بھی دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔